أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مصباح التجوید، حروف کے صفات کا بیان۔ اوپر کے بیان سے تمہیں معلوم ہوا کہ تجوید نام ہے قرآن کے حروف کو ان کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کا، یعنی قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے جو تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید جو ہے وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا حرفوں کے مخارج معلوم کرنے کے بعد صفات کے جاننے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے صفات کا اب بیان کیا جاتا ہے۔ مخرج تو آپ سب پڑھ ہی چکی ہیں اور چند ضروری باتیں بھی پڑھائی جا چکی ہیں، تو اب صفات جو ہیں ان کو دیکھا جائے، کیونکہ صفات جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہیں۔ صفت کسے کہتے ہیں، اس کی قسمیں اور ہر ایک کی تعریف۔ حرف اپنے مخرج سے جس انداز اور کیفیت کو لے کر ادا ہوتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو صفت کہتے ہیں، یعنی جس طریقے سے جس کیفیت سے حرف ادا ہو رہا ہے صرف اس کیفیت کو ہی ہم صفت کہیں گے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بطریق لزوم کہ ہر حالت میں پائی جائے، لزوم کا معنی لازم، یعنی ایک تو ہے کہ جو لازم ہے جو ہر حال میں پائی جائے گی، اس کو صفت لازمہ کہتے ہیں۔ دوسری بطریق عروض جو کبھی کسی وجہ سے پائی جائے، عروض کا معنی عارض، یعنی جو ہمیشہ نہ ہو، جو کبھی کبھی ہو، تو جو کبھی کسی وجہ سے پائی جائے اس کو صفت عارضہ کہتے ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہو رہا، لازمہ یعنی لازم ہے، عارضہ یعنی جو کبھی کبھی ہو۔ پھر صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک متضادہ یعنی جس کے مقابل اور ضد میں کوئی دوسری صفت موجود ہو، صفت متضادہ۔ متضادہ اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی ضد موجود ہو۔ دوسری ہے غیر متضادہ، جس کے مقابل میں ضد موجود نہ ہو۔ غیر کا معنی نہیں ہونا، متضادہ کا معنی ضد، جس کی کوئی ضد نہ ہو، اور متضادہ جس کی ضد ہو، جس کے مقابل اور ضد میں کوئی دوسری صفت نہ بیان کی جائے، وہ غیر متضادہ ہے۔ صفات متضادہ 10 ہیں، جس میں 5 صفتیں 5 کی ضد ہیں۔ ہر ضد والی صفت کو اس کی ضد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ضد کا معنی اپوزٹ ہے، یعنی 10 صفتیں ہیں، 10 میں سے 5 کے اپوزٹ ہے، اور اگر 10 نہیں ہوتے، کم زیادہ ہوتے، تو پھر 5 کے اپوزٹ نہیں کہے جا سکتے تھے، اور جب بھی کسی کو کسی کا اپوزٹ کرنا ہو تو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے صفت متضادہ جو ہیں وہ 10 ہیں، اور 10 میں سے 5 کی ضد ہے۔ اگر 5 ہاں کہتی ہیں تو 5 نہ کہتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی۔ جیسے کہ صفت متضادہ میں پہلی جو 2 قسمیں ہیں، ہمس اور جہر۔ ہمس جہر کے بالکل خلاف، جہر ہمس کے بالکل خلاف، جیسا کہ ان کی تعریف سے معلوم ہو جائے گا۔ ہمس کے حروف فحسہ شخص سکت ہیں، فا، ح، ثا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ 10 حروف ہمس کے ہیں، ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ ہمس کے حروف ہے، اس وجہ سے محموسہ نام رکھا گیا۔ ان کے ادا میں سانس جاری رہتی ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی حرف ہم ادا کرے تو ہماری سانس جاری رہے گی، جیسے فحدث کی سا۔ یہاں آپ غور کریں، آپ کو سا ملے گا ہمس کے حروف میں۔ ہمس کے حروف میں سا موجود ہے، یعنی یہ فحدث میں جو سا ہے یہ ہمس کا ہے، اور ہمس کی تعریف بتائی گئی، سانس جاری رہتی ہے۔ اب اگر سا کو بولتے ہیں فحدث، آپ چاہ کے بھی اپنی آواز روک نہیں سکتے، آپ کی سانس جاری رہے گی، فحدث۔ اور جہر کے حروف محموسہ کے علاوہ ہیں، یہ 10 حروف چھوڑ دیں، ان کے علاوہ الف سے یا تک جتنے حروف بچ گئے وہ سارے کے سارے حروف جہر کے ہوں گے۔ جہر کے حروف محموسہ کے علاوہ ہیں، ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا میں سانس مخرج میں بند ہو جاتی ہے، بالکل اپوزٹ ہوا دونوں کا۔ ہمس جو ہے اس میں سانس جاری رہے گی، اور جہر میں سانس بند ہو جائے گی۔ تو ایک ہے جاری ہونا، ایک ہے بند ہونا، دونوں کا اپوزٹ ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ فحسہ شخص سکت ہمس کے حروف ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی جو حروف بچ گئے وہ سب جہر کے حروف ہیں۔ مثال جیسے کہ اذ کی زال، آپ اذ کی زال میں اگر درازی کرنا چاہیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ میری آواز زال پر نہ رکے، تو بھی آپ کی آواز زال پر رک جائے گی جب آپ پڑھیں گے اذ۔ آپ اذ پڑھ کر کے دیکھیں، اذ پڑھ کر کے دیکھیں، کوئی بھی حرف جو کہ حروف مجہورہ میں آتا ہو، یعنی فحسہ شخص سکت کے علاوہ آتا ہو، تو اس کو جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کی آواز بند ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمس کے حروف ہیں ان کو جب بھی آپ پڑھیں
تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا آپ کی آواز چل رہی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سکت سکت، آپ کی آواز چلے گی کچھ دیر۔ اس کے علاوہ شدت اور رخو، شدت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ سخت ہونا چاہیے، اور جو چیز سخت ہوگی اس کا اپوزٹ نرم ہوگا۔ شدت کے حروف اجد و قطن بقت ہیں، یعنی حمزہ، جیم، دال، قاف، تا، با، کاف اور تا، یہ حروف جو ہیں 8 حروف، یہ ہیں شدت کے حروف، ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں آواز سخت ہو کر مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ جب کبھی بھی ان حروف کو ادا کریں تو ان کی آواز سخت ہوگی، شدت کا معنی سختی، تو سخت ہوگی اور مخرج میں بند ہو جائے گی۔ جیسے مأکول کا حمزہ، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حمزہ موجود ہے تو حمزہ سے مثال دی گئی، مأکول کا حمزہ۔ حمزہ کے بعد اگرچہ یہاں پر اور بھی حروف پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ شدت کا ہے، اور شدت میں آپ کو بتائے گا کہ سخت بھی ہونا ہے اور بند بھی کرنا ہے۔ تو مأکول جب بھی آپ پڑھیں، کوئی بھی حمزہ پڑھیں یا ان میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں اجد و قطن بقت میں سے، آپ کی جو آواز ہے وہ بند ہو جائے گی۔ رخو کے حروف اجد و قطن بقت اور لن عمرہ کے حروف کے علاوہ ہیں۔ یہ حروف 8 حروف آپ الف سے یا تک میں نکال دیں، اور یہ 5 حروف لام، نون، عین، میم، را، یہ 5 حروف اور یہ 8 حروف، ان کو آپ نکال دیں الف سے یا تک میں۔ ان کے علاوہ جو حروف بچ گئے وہ سب رخو کے حروف ہیں۔ ان کے ادا میں آواز نرم ہوتی ہے۔ جب یہاں سخت کرنا تھا تو سخت کا اپوزٹ نرم ہوتا ہے، اب رخو میں ہمیں نرم کرنا ہے، نرم ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے۔ جیسے مشہودہ کی شین، آپ یہاں شین پر دیکھیں، مشہودہ، اس شین کو آپ چاہ کے بھی بند نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی آپ اس میں سختی نہیں لا سکتے، یہ نرمی کے ساتھ ہی ادا ہوگی۔ لن عمرہ کے حروف میں کچھ شدت اور کچھ رخو کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو 5 حروف ہیں لام، نون، عین، میم، را، یہ جو ہے یہ بیچ بیچ کا ہے، یعنی کچھ سختی بھی پائی جائے گی شدت کی، کچھ نرمی بھی پائی جائے گی رخو کی، دونوں کے بیچ کی ایک کیفیت ہے۔ کچھ شدت اور کچھ رخو کی صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی شدت اور رخو کے درمیان کی ایک حالت ہے، اس لیے اس کو متوسطہ کہتے ہیں۔ متوسط کا مطلب ہوتا ہے بیچ والا، تو نہ ہی بہت سخت ہے نہ ہی بہت نرم ہے، بیچ بیچ کا ہے، اسی وجہ سے لن عمرہ کو متوسطہ کہتے ہیں۔ یہ صفت اگرچہ متضادہ نہیں، یعنی لن عمرہ کا کوئی اپوزٹ تو موجود نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کو متضادہ میں ہی بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ متضادہ ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ متضادہ سے پیدا ہوئی کا مطلب شدت اور رخو سے پیدا ہوئی، شدت اور رخو کے درمیان کی حالت ہے لن عمرہ، اور شدت اور رخو جو ہے وہ متضادہ میں ہے، اس وجہ سے متضادہ میں ہی اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک اور صفت استعلا اور استفال۔ استعلا اور استفال میں فرق یہ ہے کہ استعلا کا معنی پر کرنا اور استفال کا معنی جس کو پر نہیں کیا جائے۔